شب برات کے موقع پر رحمتوں اور کرم نوازیوں سے اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں. ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہم ہاتھ پھیلا کے مالک کو عرض کریں گے مالک ہم جو آئے ہوئے ہیں بخشش مانگنے کے لیے. آواز آتی حال میں مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہم جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے مالک ہم اسی لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں. اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں. ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا؟ میں اس کی مصیبت کو دور کروں. تو ہم سب جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے ہیں مالک تیرے رسول کی ساری امت مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، پوری امت جو ہے وہ اذیتوں کے اندر مبتلا ہے. ہم تیری رحمت میں ملتجی بن کے، سوالی بن کے امت کا سوال لیے آج کی شب رحمت میں حاضر ہیں. آج تقدیریں لکھی جائیں گی، آج فیصلے ہوں گے. میرے مالک ہم تیری بارگاہ سے عرض کرتے اس امت کے لیے بہتری کا فیصلہ لکھ دے. ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں اور ان کے گناہ جو ہیں اس کا تو نتیجہ یہی ہے کہ یہ اور ذلت اور پسماندگی کے اندر دھکیلے جائیں. لیکن مالک ہم تیرے بندے تیرے حضور اپنے گناہوں اور اپنے عیبوں کو لے کر کے کالے دل اور کالے منہ لے کر تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے. میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے. بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کوئی 60 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، کوئی 20 سال، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں، لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے. جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا، وہ تو گمان ہے آپ کا. ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا. پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو. کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. کہا یہ بھی طول عمل ہے. ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں. کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں. کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا. لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور ایک لمحے کا تاخر نہیں ہوتا. تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالے. آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کل سب کچھ نہیں ہوگا. سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے. غرغرائے موت کے بعد توبہ کا دروازہ فرد کے لیے بند ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب آفتاب کے بعد دوبارہ طلوع ہونے کے بعد سے مستقل توبہ کا دروازہ بند ہوگا. لیکن آج نہ توبہ کا دروازہ بند ہوا ہے، نہ فرد کے لیے نہ بحیثیت اجتماعی. آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. جلوہ طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں. آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو تو بیج ڈال دیں تو سبزہ اگاتا ہے، جب زمین وتر سے نکل گئی تو پھر بیج ڈالنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آج زندگی کی زمین وتر میں ہے. آج توبہ کا بیج ڈال دیں، تخم عمل ڈال لیں تو کل کٹائی کے موسم میں فصل کاٹ لیں گے. آج موقع ہے، کل نہیں ہوں گے. کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج پچھتا لیا جائے. آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں. ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے نہیں. آج وقت ہے، آج فرصت ہے. وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا. ایک آدمی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا کیا ماجرا ہے، کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ماجرا ایسا نہیں ہوا. تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس ان لوگوں کے رویے پہ رونا آ گیا. کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، دنیا میں کھوئے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا، میرے دل میں رحم جاگا. میں نے سوچا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، آواز آئی، لے آ میری چوکھٹ پہ.
ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں گا. ساری زندگی کے گناہوں کی قیمت صرف ایک آنسو. کتنا کریم رب ہے. تو میں بڑا خوش ہوا. تو میں نے ان سے کہا کام بن گیا بھائی. کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں گا. آجو میری چوکھٹ پہ. یہ کہنے لگے جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا اور دنیا داری کیا ہوتی ہے، کہیں سے منہ اٹھا کے آ جاتے. کہا وہ تو معاف کرنے پر آمادہ ہے، یہ معافی مانگنے پہ آمادہ نہیں ہے. تو کام بن گیا تھا لیکن ان لوگوں نے کام خراب کر دیا. تو مجھے ان کے رویے پہ، ان کے طرز زندگی پہ اور ان کے اس جواب پہ افسوس ہوا اور میرے آنسو نکل گئے. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو دیکھا وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. تو پھر رو کیا؟ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزرا، لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں ترس جاگا، میرا خیال آیا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں. تو میں نے اس سے بات کی، وہ تو مان گیا، بندے ہی نہیں مانے. مجھے بڑا افسوس ہوا. خیر آج مایوس ہو کے ادھر پلٹ آیا اور آج خیال یہ ہوا ان قبرستان والوں اور رب کی نہ صلح کروا دوں. تو بڑی دلچسپی سے بولا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا.